نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان۔ ہر دن ہم قرآن کریم کے ایک پارہ سے چند منتخب آیات کی تفسیر جانتے ہیں، تو آج ہم 9ویں پارہ سے چند منتخب آیات سمجھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جب 9ویں پارہ کی شروعات ہوتی ہے تو اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور قوم لوط کی تباہی کا ذکر کیا ہے، اور 9ویں پارہ کے شروع میں قوم شعیب کے حوالے سے اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے کہ قوم شعیب کے سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ ملک سے نکالنے کی دھمکی دی تھی۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا۔ ان کی قوم کے تکبر کرنے والے سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی ایمان لانے والے آپ پر، ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، ہاں اگر آپ ہمارے دھرم میں لوٹ آئیں تو پھر ٹھیک ہے۔ اور یہی بات آج بھی مسلمانوں کے دشمن مختلف جگہوں پر کہا کرتے ہیں کہ یا تو ہمارے دھرم میں لوٹ آؤ، گھر واپسی کرو، یا پھر یہ ہے کہ ہم تم کو یہاں سے نکال دیں گے۔ حالانکہ اصل گھر واپسی کس طرف ہونی چاہیے؟ اسلام کی طرف۔ اسلام کے علاوہ اور کوئی دین ہے ہی نہیں جس کی طرف گھر واپسی ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک وقت آیا کہ جیسے دوسری قوموں کو تباہ کیا تھا، ویسے ہی قوم شعیب کو بھی اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا۔ ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور اس طریقے سے اپنے گھر میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کا انجام کیا ہوتا ہے اس کے حوالے سے سورہ الاعراف آیت نمبر 96 سے 99 تک بیان فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستی والوں نے ایمان لایا ہوتا، تقوی اختیار کیا ہوتا، تو ہم ان کے لیے زمین اور آسمان سے روزی کے دروازے کھول دیے ہوتے۔ خود ہم سرزمین کویت کو دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے پٹرول کیوں نکالا؟ یہ دراصل اس سرزمین یا اس علاقے کے ایمان اور تقوی کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پٹرول دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر بستی والوں نے ایمان لایا ہوتا اور تقوی اختیار کیا ہوتا تو ہم ان کے لیے زمین اور آسمان سے خزانوں کے دروازے کھول دیے ہوتے، لیکن انہوں نے سرکشی کی، اللہ کی نافرمانی کی، چنانچہ ہم نے ان کے گناہوں کے پاداش میں ان کی گرفت فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا بستی کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ جائے جبکہ وہ سو رہے ہوں، یا بستی کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے جبکہ وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے موسیٰ اور فرعون کا قصہ ذکر کرتے ہوئے سورہ الاعراف کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب نبی بنایا، فرعون کے پاس بھیجا، تو فرعون کے پاس جاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر بھیجا ہے اور بنو اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی پھینکتے ہیں تو سانپ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، پھر جب اپنا ہاتھ بازو میں دبا کر کے نکالتے ہیں تو چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ دو معجزہ تھا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن فرعون نے کلیئر انداز میں کہا کہ یہ تو جادوگر ہے،
جادو سیکھ کر کے آیا ہے۔ چنانچہ فرعون نے اپنے مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرایا جائے۔ سارے جادوگر آئے اور جادوگر مقابلہ سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم موسیٰ پر غالب آ جائیں تو ہمیں تو انعامات ملیں گے نا۔ فرعون نے کہا انعامات کی بات کرتے ہو، تم تو ہمارے قریبی بن جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے بیچ مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ جادوگروں نے اپنی اپنی لاٹھیاں پھینکیں تو ساری لاٹھیاں سانپ کی شکل اختیار کر جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی جادوگر نہیں تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اطمینان دلایا اور کہا کہ آپ اپنی لاٹھی پھینکیں۔ سارے جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اتنا بڑا اژدہا بنتا ہے کہ ان سارے جادوگروں کے سانپوں کو نگل جاتا ہے۔ یہاں پر دراصل جادوگروں کو احساس ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے جیسے جادوگر نہیں، کیونکہ جادوگر ہی جادوگر کی حقیقت کو سمجھتا ہے، اور انہوں نے فوراً کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ ہارون اور موسیٰ کے رب پر ہم ایمان لے آئے۔ یعنی ابھی جادوگر جو فرعون سے انعام کے لالچ میں تھے، اور ابھی جب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو پہچان جاتے ہیں تو فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اس وقت فرعون نہایت ہی سختی کے ساتھ کہتا ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، ہم تم سب کے ہاتھ پیر مخالف سمتوں میں کاٹ دیں گے اور تم سب کو سولی پر لٹکا دیں گے۔ لیکن سارے جادوگروں نے جب کہ ایمان لے آئے تھے نہایت ہی ہمت کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ تم کو جو کرنا ہے کر لو، لیکن ایمان دل میں بیٹھ چکا ہے۔ برکیف اس کے بعد آل فرعون پر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آیا اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قحط سالی سے دوچار کیا، طوفان بھیجا، ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا بھیجا ان کے اوپر، میڈک بھیجا، خون بھیجا، اور یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین نے عذاب اس لیے اتارے تھے کہ اب تو سنبھل جائے، ابھی بھی تو وقت ہے کہ سدھر جائے فرعون اور اس کے ماننے والے، لیکن سدھرے نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ آتے تھے، عذاب آتا تھا تو، اور کہتے تھے کہ اب تو اپنے رب سے دعا کر دو، اگر یہ عذاب ٹل گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب عذاب ٹلتا تھا پھر اسی حالت پر لوٹ آتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، ہم نے ان سے بدلہ لیا اور ان کو دریا میں ڈبو دیا۔ اس کے بعد بنو اسرائیل کی شرارت شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف آیت نمبر 138 میں اللہ فرماتا ہے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ اس میں دراصل ایک قصہ کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو جب سمندر سے پار کر کے لے کر کے جاتے ہیں تو ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ مشرکین کا ایک درخت تھا جس پر وہ اپنی تلواریں لٹکاتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ، جیسے ان کے پاس ایک درخت ہے جس پہ اپنی تلواریں لٹکاتے ہیں، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے ان کے پاس معبود ہے ویسی ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے۔ آپ سوچیں کہ ابھی بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سمندر سے نجات دیا اور ابھی ان کی سرکشی شروع ہو چکی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون، تم نہایت ہی نادان قوم ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 143 میں کہ اللہ رب العالمین کا دیدار اس دنیا میں ممکن نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر 40 دن کے لیے بلایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک گزارش رکھی۔ کیا گزارش تھی؟ قال رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز ہرگز دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم دیکھنے کی خواہش رکھتے ہی ہو تو اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا
تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس پہاڑ پہ اپنی تجلی ظاہر کی تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ان آنکھوں میں یہ صلاحیت نہیں رکھی ہے کہ کوئی بھی انسان یا جنات اللہ رب العالمین کا دیدار کر سکے، لیکن کل قیامت کے دن جنتی جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے اور جنتیوں کے لیے یہ سب سے عظیم نعمت ہوگی۔ آگے اللہ رب العالمین گوشالہ پرستی کے بارے میں بیان فرماتا ہے، بچھڑے کی پوجا کے بارے میں بیان فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 رات گزارنے کے لیے اللہ کے وعدہ کے مطابق جب کوہ طور پر گئے تھے تو ادھر حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے ان کو اپنے پیچھے رکھا تھا، لیکن ان کی قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف آیت نمبر 148 میں بیان فرماتا ہے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، کہ انہوں نے اپنے زیوروں سے، جو زیور لے کر کے مصر سے نکلے تھے، انہی زیوروں کو جمع کر کے ایک بچھڑا بنایا، اور بنانے والا سامری نام کا ایک بدبخت انسان تھا، اور اس نے ایسا بنایا اس کو کہ پیچھے سے جب اس میں پھونک مارتا تھا تو ایک طرح سے آواز نکلتی تھی۔ سامری نے ان کو باور کرایا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو بھول گئے ہیں، اصل میں تمہارا بھگوان یہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا گیا رسول ہوں۔ گویا کہ اس میں ایک پیغام اللہ نے دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے رسول نہیں، صرف مسلمانوں کے نبی نہیں، بلکہ ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر جو انعامات کیے تھے اس کا ذکر کیا ہے اور ان کی سرکشی کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر کے نکلتے ہیں سمندر سے تو ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیا، پھر بادل کا سایہ کیا، ان کے اوپر من و سلوہ اتارا، لیکن ان کی سرکشی کیا تھی کہ بیت المقدس میں داخل ہوتے ہوئے کہا گیا تھا کہ حتتن کہتے ہوئے داخل ہو، تو انہوں نے حنتتن کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں گیہوں ملے یعنی اناج ملے۔ اسی طریقے سے ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے ان کو منع کیا گیا تھا، انہوں نے یہ کیا کہ حیلہ سازی کی، جال ڈال دیا کرتے تھے اور اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ لیتے تھے، تو یہ بھی حیلہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان کو کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے والوں کو بندر کی شکل دے دی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم رب کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ آگے سورہ الاعراف آیت نمبر 172 سے 173 تک میں عہد الستو کا ذکر کیا ہے۔ عہد الستو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کی اولاد کو ان کے سامنے چیونٹیوں کے جیسے بکھیر کر کے ان سے عہد و پیمان لیا تھا کہ کیا تیرا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ ہاں بالکل ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت 2 باتیں کہی تھی، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ میرا رب کون ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ میرا رب کون ہے، اور ایسا بھی مت کہنا کہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا اور ہم ان کی بعد کی نسل تھے، ان کو فالو کرنے والے تھے، تو ہم کو سزا کیوں؟ یہ بھی مت کہنا، کیونکہ ابھی تم اقرار کر رہے ہو۔ اسی لیے سب سے پہلے فطرت میں شامل ہے اللہ کی پہچان، ہر انسان کے دل میں اللہ کی پہچان داخل ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ غیب کا علم نہیں جانتے تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 188 میں اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے ہمارے حبیب آپ فرما دیجئے لوگوں سے کہ میں اپنے آپ کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا
پیٹھ کے پیچھے کیا ہوتا ہے اگر میں اس کو جانتا ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں سمیٹ لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی تھی۔ تو گویا کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع اور نقصان کا اختیار نہیں تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 190 میں کہ ایک انسان اولاد کی تمنا کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے دیتا ہے، تو اب اولاد ملنے کے بعد شرک کرنے لگتا ہے۔ فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون، جب اللہ نے ان دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اس کی دی ہوئی، اللہ کی دی ہوئی نعمت میں وہ شریک ٹھہرانے لگے۔ کیسے ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان درگاہوں پر، مزاروں پر جا کر کے دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دیتا ہے، لیکن بعد میں وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ فلاں بابا کے دربار پر گئے تھے تو ہمیں اولاد ہوئی ہے، یا پھر یہ ہے کہ نام ہی ایسا رکھتا ہے کہ نسبت اس کی طرف ہوتی ہے، جیسے پیر بخش نام رکھ دیا، امام بخش نام رکھ دیا، بندہ علی نام رکھ دیا، تو شرک کرنے لگ جاتا ہے، حالانکہ اولاد اللہ نے اس کو دی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ الانفال میں جس کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتا ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیتیں اس کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ الانفال آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اصل زندگی تم کو اس میں ملے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو اپناؤ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو، کیونکہ اس کو اپنانے میں تمہارے لیے زندگی ہے، اصل زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ اخیر میں سورہ الانفال آیت نمبر 36 میں بیان فرماتا ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرہ، کہ بلا شبہ یہ کافر اپنے مال اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کے راستے سے روکیں، وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے رہیں گے لیکن وہی مال ان کے لیے بعد میں حسرت کا سبب بن جائے گا، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ کے دشمن، اسلام کے دشمن مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، تو یاد رکھو کہ یہ مال تو وہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اسی خرچ کرنے پر ان کو افسوس ہوگا اور بعد میں وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ اللہ دنیا میں بھی ان کو ذلیل کرے گا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو جہنم کا عذاب ہے ہی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں قرآن کریم کو اپنی زندگی کا سرما بنانا چاہیے، قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔